بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غز، آج ہم اپنے ایجوکیشن میں جو چیپٹر نمبر 5 ہے اس کی ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن آنسرز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہوگی۔ آپ نے کوشچنز کے آنسرز جو ہیں وہ لکھ کے مجھے آپ نے سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن دیکھیں سب سے پہلے۔ تعلیمی معاملات جو ہیں اس کی نگرانی اور وائس چانسلر کی مدد کے لیے قائم ہونے والے کم از کم 4 اہم اداروں کے نام لکھیں۔ تو اس کے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے وائس چانسلر کی مدد کے ادارے، یہ آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے نیکسٹ لائن سے۔ آپ لکھیں گے تعلیمی معاملات کی نگرانی اور وائس چانسلر کی مدد کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے گئے ہیں، چند کے نام درجہ ذیل ہیں۔ آپ نے 1 2 3 کر کے نام لکھنے ہیں، 10 بلکہ 9 نام ہیں ٹوٹل جو میں لکھوانے لگی ہوں۔ پہلے آپ لکھیں گے یونیورسٹی سنڈیکیٹ، دوسرا ہے یونیورسٹی سینٹ، تیسرا ہے کنٹرولر امتحانات، چوتھا ہے رجسٹرار، پانچواں ہے خازن، چھٹا ہے بورڈ آف اسٹڈیز، ساتواں ہے بورڈ آف ہائر اسٹڈیز اینڈ ریسرچ، آٹھواں ہے ایکیڈیمک کونسل، اور نوواں ہے مختلف کمیٹیاں۔ نیکسٹ کوشچن ہے وزارت تعلیم کے کم از کم 5 اہم شعبوں کے نام لکھیں۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے انتظامی امور کے لیے بہت سے شعبہ جات ہیں، چند اہم درجہ ذیل ہیں۔ اب آپ نے اس میں لکھنا ہے شعبہ اعلیٰ تعلیم، شعبہ نصاب سازی، شعبہ بین الاقوامی تعاون، شعبہ سائنس اور ٹیکنالوجی، شعبہ سپورٹس اور فلاح طالبہ۔ نیکسٹ کوشچن آتا ہے وفاقی وزارت تعلیم کے کم از کم 5 اہم فرائض پر نوٹ لکھیں۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے، یہ جب نوٹ آ گیا ہے تو اب دیکھیں جو بک میں بھی عجیب سی کوشچننگ دی ہوئی ہے، اوپر لکھا ہے مختصر جواب دیں، نیچے انہوں نے لکھ دیا ہے اس کے اوپر نوٹ لکھیں۔ اب جب نوٹ لکھنے کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک لانگ کوشچن بن جاتا ہے، تو اس کو آپ سکپ کر دیں۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کا ہی جو ہے نا وہ لانگ کوشچن کے طور پہ اس کا آنسر لکھواؤں گی، کیونکہ اگر نوٹ کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ لانگ کوشچن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، صوبائی محکمہ تعلیم کے 5 اعلیٰ اداروں اور دفاتر کی فہرست مرتب کریں۔ تو اس میں آپ جو ہے لکھیں گے صوبائی محکمہ تعلیم، کوما لگا کے آگے آپ نے لکھنا ہے تعلیم کے تمام معاملات کو چلاتا ہے، فل سٹاپ۔ صوبے کے اندر تمام کالجز، کوما اسکول اور متعلقہ ادارے صوبائی محکمہ تعلیم کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، فل سٹاپ۔ اس کے درجہ ذیل دفاتر یا ادارے ہیں۔ اب آپ نے 1 2 3 کر کے نمبرنگ کر کے نام لکھنے ہیں۔ پہلا آپ لکھیں گے صوبائی سیکریٹریٹ تعلیم، سیکنڈ آپ نے لکھنا ہے ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن، بریکٹ میں لکھنا ہے کالجز اور اسکولز، تیسرا ہے دفتر ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم، چوتھا ہے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، پانچواں ہے صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ۔ پھر آپ نے لکھنا ہے صوبائی محکمہ تعلیم کے 5 اختیارات کی فہرست تیار کریں۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے صوبائی محکمہ تعلیم صوبے میں وفاقی تعلیمی پالیسی کو لاگو کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، فل سٹاپ۔ تعلیم صوبائی مسئلہ ہے، فل سٹاپ، اس لیے صوبوں کے پاس مختلف یا بہت سے اختیارات ہیں، درج ذیل چند اختیارات درجہ ذیل ہیں۔ اس میں اب آپ نے نمبرنگ کرنی ہے
اور چونکہ 5 اختیارات کا پوچھا گیا تو ہم 5 یا 6 جو ہے اس میں لکھ دیں گے۔ سب سے پہلے لکھیں گے آپ نمبر 1 پر قومی تعلیمی پالیسی پر عمل کرانا، سیکنڈ ہے صوبے میں تعلیمی ضروریات کا پتہ لگانا، تھرڈ ہے صوبے میں ملازمین کے لیے قواعد مرتب کرنا، فورتھ ہے تعلیمی اداروں اور انتظامی معاملات کی نگرانی کرنا، ففتھ ہے تعلیمی بجٹ اور منصوبے تیار کرنا، چھٹا لکھ لیں آپ نصاب کی تدوین کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے صوبہ پنجاب میں تعلیم کے محکمے کی نگرانی کے لیے 3 اعلیٰ ترین سرکاری عہدے کون کون سے ہیں؟ کسی ایک پر نوٹ لکھیں۔ اب میں صرف جو کوشچن ہے نا یہاں پہ 3 سرکاری عہدے کون کون سے ہیں، یہاں تک ابھی ہم کوشچن جو ہے نا یہ اس کا شارٹ آنسر لکھیں گے۔ یہ والا جو ہے یہ پھر ہمارا لانگ کوشچن بنے گا، اس کو ہم نے لانگ کوشچن میں لکھنا ہے۔ یہاں سے یہ والا کوشچن بھی ہمارا کیا ہے لانگ کوشچن میں چلا جائے گا۔ اچھا، اس کا یہاں تک کا آنسر آپ لکھیں گے صوبہ پنجاب میں تعلیم کے محکمے کی نگرانی کے لیے 3 اعلیٰ ترین سرکاری عہدے کون کون سے ہیں؟ آپ نے لکھنا ہے صوبائی محکمہ تعلیم کے اندر بہت سے سرکاری عہدے ہیں جن میں سے اعلیٰ ترین عہدے درجہ ذیل ہیں۔ پہلا آپ نے نمبرنگ کر کے آنسر لکھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ لکھنا ہے سیکٹری ایجوکیشن، دوسرے نمبر پہ لکھنا ہے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز اور اسکول، تیسرا آپ نے لکھنا ہے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم۔ گز جو نام آپ کو لکھنا نہیں آئے گا وہ آپ نے اپنی بک سے دیکھ کے صحیح طرح سے لکھنا ہے اس کو۔ مراکز توسیع تعلیم کے کم از کم 5 وظائف درج کریں۔ اب آپ نے اس میں لکھنا ہے مرکز توسیع تعلیم کے وظائف، اور اس کے بعد نمبرنگ کر کے لکھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ لکھنا ہے اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرام بناتا ہے، سیکنڈ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمی کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد کرتا ہے، نمبر تھرڈ تعلیمی اور نصابی کتب کی لائبریری قائم کرتا ہے، نمبر 4 پرائمری مدارس کے لیے سائنسی کٹ تیار کرتا ہے، سائنسی کٹ کٹ تیار کرتا ہے، نمبر 5 تعلیم کی ترقی کے لیے تحقیق کرتا ہے، نمبر 6 تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر اپنی سفارشات حکومت کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہمارا جو ہے نیکسٹ آتا ہے مراکز، یہ تو ہو گیا نا قومی شعبہ تدوین نصاب کے مقاصد کی فہرست تیار کریں۔ اب اس میں آپ نے لکھنا ہے وہی قومی شعبہ تدوین نصاب کے مقاصد، یہ ہیڈنگ ہو جائے گی۔ اب آگے نمبرنگ کر کے آپ نے ایک پوائنٹ لکھتے جانا ہے۔ 8 پوائنٹ ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ پہلا آپ نے لکھنا ہے تعلیمی پالیسی مرتب کرنا، دوسرا ہے نصاب میں یکسانیت پیدا کرنے میں رہنمائی دینا، تیسرا ہے دوسرے ممالک کے نصاب کا جائزہ لینا، چوتھا ہے نصاب کی تدوین کرنا، پانچواں ہے قومی مقاصد پر درسی کتب کو جانچنا، چھٹا ہے بین الاقوامی تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کا فروغ، ساتواں ہے مختلف NGOs کا تعاون حاصل کرنا، آٹھواں ہے نصاب پر تحقیق کرنا۔ نیکسٹ کوشچن آتا ہے پاکستان کے نصاب تعلیم کے 5 اہم مقاصد کی فہرست تیار کریں۔ آپ نے آنسر میں لکھنا ہے نصاب تعلیم کا دل ہے، اس کو تعلیم سے نکال دیا جائے تو باقی عمل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ نصاب تعلیم کے بہت سے مقاصد ہیں، آگے آپ نے نمبرنگ کر کے لکھنے ہیں۔ پہلا ہے عمل تدریس میں آسانی پیدا کرنا، نمبر 2 معاشی ضروریات کی تکمیل میں مدد دینا، تھرڈ تعلیمی سرگرمیوں میں رابطہ اور تسلسل پیدا کرنا، چوتھا طلبہ کی جامع نشوونما کرنا، پانچواں قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، چھٹا اساتذہ اور طلبہ کی رہنمائی، ساتواں قومی نظریہ حیات کو پیش کرنا۔ کوشچن میں تو 5 ڈیمانڈ کیے ہیں لیکن آپ نا کسی کے اگر میں 6 پوائنٹ بول رہی ہوں تو 6 لکھ لینا، کسی کے 7 بول رہی ہوں تو آپ لوگ 7 لکھ لینا، اس لیے کہ کبھی ایک آدھ پوائنٹ جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ 5 پوائنٹ جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔ پھر آتا ہے پاکستان میں نصابی تعلیمی نصاب اور درسی کتب کی تیاری کے لیے کام کرنے والے مختلف محکموں اور اداروں کے نام تحریر کریں۔
اس کا آنسر لکھیں آپ۔ ملک میں تعلیمی نصاب اور درسی کتب کی تیاری میں کام کرنے والے بہت سے ادارے ہیں، ان میں اہم یہ ہیں۔ اب نمبرنگ کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ پہلا ہے صوبائی محکمہ تعلیم، نمبر 2 وفاقی محکمہ تعلیم، نمبر 3 ٹیکسٹ بک بورڈز، نمبر 4 پرائیویٹ ادارے، نمبر 5 شعبہ تدوین نصاب وفاقی، نمبر 6 صوبائی بیورو تدوین نصاب، نمبر 7 اسٹاف ڈیولپمنٹ، نمبر 8 مرکز توسیع تعلیم۔ پھر آتا ہے نیکسٹ کوشچن، نفاذ نصاب میں قومی اداروں کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ اب گرلز ہمارا یہ والا کوشچن بھی جو ہے نا یہ لانگ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہم ایز اے لانگ کوشچن لیں گے، بیکاز یہ کیا ہے اس پہ نوٹ لکھنا ہے۔ اوکے، تو یہ آپ کا جو ہے نا آج کا جو ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کوشچن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور ان کے آنسرز بھی ان میں سے آپ جن کے اوپر میں نے لانگ لکھا ہوا ہے نا یہ آپ کے پاس ایک اور یہ 2 کوشچن تو فل لانگ کوشچن میں چلا جاتا ہے، ان کو چھوڑ کے باقی جو ہے نا وہ آپ کا شارٹ کوشچنس ہیں، یہ ان کے اسائنمنٹ ہے۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں نے انہی دونوں کوشچنس کے جو لانگ کوشچنز ہیں نا وہ میں نے آپ کو اس کے اندر جو ہے نا وہ سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہ اسائنمنٹ بہت اچھی سے بنا کے بہت نیٹ سے بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔